جو چیزیں ایف آئی اے 2-2.5 مہینے کی غفلت کے بعد آج نکال کے لائی ہے، یہ بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال آج ایف آئی اے نے بہتر کام کیا، جس کے اوپر چیف صاحبہ نے بھی ان کو تعریف بھی کی اور ان سے کہا کہ وہ ویکلی جو ان کے ایڈمنسٹریٹو رپورٹ ہے وہ جمع کرائیں گے، اور اب اس کیس کے اندر جو ہے وہ لیگل پروسیڈنگز شروع ہوں گی۔ سو لیٹس سی کہ لیگل پروسیڈنگز جو ہے وہ کس سائڈ پہ جاتی ہیں۔ لیکن 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس پورے جو آج چیزیں پتہ چلی، جس میں کچھ لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا، ان سے جو ڈیٹا ملا، اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ ایک پروپیگنڈا سیل ہے ان کے پاس، اور اس سیل کو وہ آرگنائز طریقے سے لوگوں کی توہین کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے سب استعمال کرتے ہیں۔ اور آج اس کا ثبوت جو ہے وہ کورٹ کے سامنے پیش ہوا کہ ایک محترمہ، ایک خاتون جو ہے، جو میرے کیس کے اندر ملزمہ ہیں، ان کے جو شوہر ہیں، ان کی ایک زونگ کا کوئی فرینچائز ہے، اور اس زونگ کی فرینچائز کو جو ہے، نہیں پہلے تو جو ایک ان کے پاس نمبر آیا جو کہا جا رہا تھا کہ اس خاتون ہیں وہ اس کو یوز کر رہی ہیں، جب اس کو ٹریس کرتے کرتے وہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ بسنت پورہ میں ایک زونگ کی فرینچائز ہے جس کو ان کے شوہر چلاتے ہیں۔ اور وہاں تک جب حالات پہنچے تو پتہ چلا کہ اس ایک خاتون کے نام کے اوپر 500 سمز جاری ہوئی ہیں، جو آلریڈی ایک علیحدہ سے ایک مقدمہ ہے۔ 500 سمز جو ہیں وہ اس ایک خاتون کے نام پہ، 500 سم اس کے شوہر کے نام پہ جاری ہوئی ہے۔ یہ سمز کیا کرتی ہیں؟ یہ ہے وہ نیکسس جو سمجھنے کی اور جو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے، آج وہ ثبوت کے ساتھ سامنے آیا۔ ان سمز کے اوپر جو ہے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان سمز کے اوپر ٹویٹر اکاؤنٹس بنتے ہیں، ان سمز کے اوپر جو ہے مختلف سوشل میڈیا کی جو ہے وہ اکاؤنٹس بنا کر وہاں سے بدتمیزی، گالی، دھمکی، یہ سب جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہے ایک نیکسس۔ اور جب یہ سب سن رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ بھائی یہ تو سوچ سے بھی زیادہ خطرناک اور سیانے ہیں۔ اور ایک طرف آپ ان کا بھاشن دیکھیں گے، ہم مظلوم، ہم معصوم، ہمارے ساتھ سیاسی انتقام ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑے ہیں، نہ کرو اس طرح کی غیر قانونی حرکتیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 500 سمیں اس خاتون کے نام پہ، 500 سمیں اس کے میاں کے نام پہ، یہ سب جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اس پروپیگنڈا سیل کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں، اور وہاں سے پھر یہ پورا کام شروع ہوتا ہے۔ تبھی تو وہ بی بی باہر نہیں آتی، اس کے گھر والوں کے اوپر مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد کے اوپر یا ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ ہوا ہے۔ اگر وہ معصوم ہو اور اس نے یہ سب نہ کیا ہو، اس کا نیکسس نہ ہو، تو وہ باہر آ گئی ہوتی، وہ کہتی کہ بھائی میں تو بالکل میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں کورٹ کے سامنے سرنڈر کر رہی ہوں۔ وہ نہیں کر رہی، آج بھی نہیں کر رہی، اور آج بھی جو ہے وہ کے پی کے ہاؤس کا بھی دوبارہ نام لیا گیا کہ اس کے پی کے ہاؤس کے اندر جو ہے وہ شیلٹر ملتا ہے ان ملزمان کو۔ سو یہ ایک جو نیکسس سامنے آیا ہے، یہ بھی اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، اگر اب بھی آپ کو یہ مطلب وہ بہت ہے جی، ان کی پریزنس بہت ہے سوشل میڈیا پہ، ایسے ہے پریزنس۔ جب 500 فیک اکاؤنٹس بنے ہوں گے نا ایک بندے کے نام پہ، ایسے ہوتی ہے پریزنس۔ ہمارے پاس نہ فیک اکاؤنٹس ہیں، نہ ہمیں بنانے ہیں، اور نہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ اب میری اب جو ہے، اور نہ میرا میں نے کئی دفعہ آ کے کہا ہے کہ میرا بالکل کیس پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، نہ میں کسی ABCD کو نہ جانتی ہوں، نہ اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میرا کیس یہ ہے کہ اس کیس کے ذریعے جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور عورت کے ساتھ نہ ہو۔ اب جو لیگل پروسیڈنگز شروع ہوں گی، میں توقع کرتی ہوں کہ اس فل جو اب پروسیڈنگز ہیں اس کے اندر کوئی رولز اور ریگولیشنز کی طرف ہم جا سکیں گے۔ اگر ان تمام سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں، اگر یہ سب جو سارے میڈیمز ہیں، اگر ان کو استعمال کرنا ہے تو ان کو رولز ریگولیشنز کے تحت ہونا چاہیے۔ میرے وکیل صاحب نے وہ آج ان کو موقع نہیں ملا۔ برازیل کے اندر جو ہے، برازیل نے ایکس کے خلاف جو ہے، چونکہ ایکس ان کو بھی رسپونڈ نہیں کرتا تھا، اور ایکس جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی جو شکایات ہوتی تھی اس کو انٹرٹین نہیں کرتا تھا، انہوں نے بند کر دیا۔ اب کتنے ملین؟ 35 ملین ایکس نے جو ہے وہ ڈیمیجز پے کیے ہیں برازیل کی حکومت کو، اور اب وہ رولز ریگولیشنز کے تحت جو ہے برازیل کے اندر جو ہے وہ کام کریں گے۔ یہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ جو کچھ غلط ہو رہا ہے ایکس کے اوپر، ایکس کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ اور آج ایک اور وکیل صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے کورٹ کے اندر میرے ہی کیس میں،
اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایکس کی پابندی کے خلاف جو ہے وہ 2 پٹیشنز جو ہیں وہ آلریڈی کورٹ کے اندر موجود ہیں. اس کے اوپر چیف صاحبہ نے شاید عندیہ دیا ہے کہ اس کے اوپر وہ فل بینچ جو ہے وہ بنانے جا رہی ہیں. سو یہ ہے میرے آنے کا مقصد, جو میں صبح سارے کام کاج چھوڑ کے آپ کو سب کو یاد کرانے کے لیے آ جاتی ہوں. میرے لیے آسان نہیں ہے کہ میرا ایک فیک ویڈیو آئی تھی, جس کو بھول جاتا ہے اس کو بھی یاد آ جاتا ہے, لیکن یہ میرا وہ جہاد ہے جو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی سائیڈ پہ جائے گا. اے بی سی کو اٹھانا, اس اے بی سی ڈی جو ہے اس کے اوپر کوئی اس کے ساتھ کوئی سیاسی انتقام لینا ہوتا تو میں کورٹ پہ نہیں آ رہی ہوتی. میں وزیر ہوں ایک حکومت کی, میرے پاس وسائل ہیں, میرے پاس پولیس ہے. سیاسی انتقام لینا ہوتا میں بڑی آسانی سے چپ چپیتے لے لیتی, کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. میرا مقصد یہ ہے ہی نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو سوشل میڈیا کو ایک شتر بے مہار پہ ایک پروپیگنڈا سیلز استعمال کرتے ہیں, جس کی آج میں نے آپ کو اگزامپل بھی بتا دی کہ یہ 500 سمز جو ہیں یہ کوئی خدمت خلق کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں. یہ 500 سمز جو ہیں یہ خدمت خلق نہیں کر رہی, یہ فساد کر رہی ہیں. نکلو باہر آؤ اور اکساؤ ملک کے خلاف, جو ہے ملک کو بند کرو, پھر جھوٹی باتیں کرو, گولیاں لگ گئیں, فلانا ہو گیا, اور ایک جو ہے وہ ملک کے اندر ایک ہیجان پیدا کرنے کی جو حکومت ہے اس کے خلاف ایک بغاوت کی اور وہ جہاد کی ترغیب دی جاتی ہے. یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. اور اگر میرے کیس کے ذریعے یہ سب چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں تو یقین مانیں میں اپنے آپ کو شاباش دوں گی کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ سوشل میڈیا کے لاس کے اوپر کیا وزیر اعظم کو ڈائریکٹلی کوئی ان سے آپ ریکویسٹ کریں گی کہ وہ کوئی ڈائریکٹلی کوئی آرڈر ایسے کریں, کوئی ایسے قانون بنائیں جس کے اوپر بیٹا یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم تو قوانین بناتے ہیں. ڈیفیمیشن بھی بنایا تھا, اس پہ آپ اظہار رائے کی آزادی لے کے مارچ لے کے آپ نکل آئے, وہ آج تک سٹے پہ ہے. اب وہ اس کا جو ہے وہ ڈیفیمیشن ہوتی رہے, جو ہے ہم سٹے پہ ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات یہ ہے, اور کریں گے اس کے بھی اپنے کیس میں بھی اس پہ بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک بیٹھ کے فیصلہ کریں, پھر کیا ہوگا؟ پروپیگنڈا سیل کہے گا دیکھیں یہ بند کرنے کی سازش ہو رہی ہے, انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں, انسانی حقوق پہ پابندی لگنے جا رہی ہے. اب اگر کورٹ جو ہے تمام تر ڈیلیبریشنز کے ساتھ تمام تر جو ہے وہ چیزیں چیک کرنے کے بعد ایک کوئی پروبیبل آرڈر جو اس ملک کی, اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہے, اگر وہ جاری کرے گا تو یقیناً اس کو امپلیمنٹ کرنا حکومت کے لیے بھی اور سب کے لیے جو ہے وہ زیادہ آسان ہوگا. میڈم یہ بتائیے گا کہ تمام جماعتیں جو ہیں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں اور پی ٹی آئی والوں کی جانب سے جو اس کو بائیکاٹ. دیکھیں بھائی, جو فلسطین ہے اس کا کیس کس کے خلاف ہے؟ اسرائیل کے خلاف. تو جو اسرائیل ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے نا, بات سمجھیں. بچے پل رہے ہیں ان کے پیسوں کے اوپر, جب گولڈ سمتھ کی فیملی کے اوپر جو پیسوں کے اوپر بچے پل رہے ہیں, اور جو بچے ہم نے ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں وہ بھی پل رہے ہیں, جو نہیں ایکسیپٹ کی وہ بھی پل رہی ہے, تو پھر بھائی مطلب ان کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا. یہ ہے بھارتی وزیر خارجہ کو کہنا کہ ہمارے آ جاؤ ذرا احتجاج میں آ کے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو ملک کے خلاف نعرے لگانے کے لیے, اداروں کے خلاف بغاوت میں لوگوں کو اکسانے کے لیے. اور دوسری طرف فلسطین جو ہے جہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, جہاں پہ بچے بڑے بزرگ عورتیں مر رہے ہیں, وہاں پر یہ بیٹھ نہیں سکتے. سو یہ ہے اصل چہرہ, اللہ کرے قوم کو نظر آ جائے. بالکل ایگزامپل ٹھیک ہے, بالکل ایگزامپل ٹھیک ہے. کورٹ, ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, کورٹ ہوتی ہے بھائی. اور پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ الٹیمیٹ فورم ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا وہاں پہ پورا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ جو پناما میں ہوا تھا نا کہ سیدھا آپ لے جائیں سپریم کورٹ کے اندر, اور نیچے والے فورم جو ہے جہاں اپیل کا حق ہے, جہاں پر ڈسکشن ہونی چاہیے, جہاں سب کچھ ہونا چاہیے, اس کو آپ جو ہے وہ سپرسیڈ کر دیں. تو میں جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے میں اس کے اندر آئی ہوں. یہ بھی سوال پوچھو نا, کیس ہوتا ہے پورے پاکستان کا, جاتا پشاور ہائی کورٹ میں, بھائی اس پہ بھی بتا دو مجھے کہ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پر کوئی پرابلم ہوگا, سب سے پہلے جو ہمیشہ مجھے وکیل, میں بھی وکیل ہوں, جو مجھے پڑھایا گیا تھا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کویشچن جو ہے وہ جورسڈکشن کا ہوتا تھا. سب سے پہلے وکیل جا کے جورسڈکشن پہ بات کرتے تھے کہ جورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. اب تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, جورسڈکشن کی بات ہی نہیں ہوتی. سو میں اپنی جورسڈکشن کے اندر آئی ہوں, اور میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے ان کو یہ فیسلٹی ہے کہ یہ پشاور بھی چلے جاتے ہیں, اسلام آباد سے بھی ضمانتیں لے آتے ہیں, کیس لاہور کا پنجاب کا ہوتا ہے. اگر مجھے ضرورت پڑی میں ہر ہائی کورٹ پہ جاؤں گی, اور اب اگر اس کے بعد بھی ضرورت پڑی میں سپریم کورٹ بھی جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن
اس کیس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچاؤں گی، چونکہ یہ ایک نیشنل سروس ہوگی جو اس ملک کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، ہم تھوڑا اتنی محنت ہو رہی ہے، آپ وزیر اعظم محنت کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک فساد برپا کرو، ملک میں ہیجان پیدا کرو، اور یہ ایس سی او سے پہلے یہ سب تماشا یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہو رہا، یہ پوری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ جو پلاننگ ہے نا، جو مسکرینٹس ہے، ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میڈم یہ بتائیں کہ 2022 میں آپ اپوزیشن میں تھی، آپ مہنگائی کے خلاف بہت احتجاج کریں۔ جی ہاں، اس وقت آپ حکومت میں ہیں اور اس وقت 2 کروڑ آبادی جو ہے اس کے اندر صرف 86 ریسٹیٹ جو لگائے گئے ہیں، اور اس وقت مصنوعی جو مہنگائی ہے اس کو ابھی تک کنٹرول نہیں ہے۔ ریاست اس وقت کام کری۔ میرے پیارے بھائی، اگر تو جب میں احتجاج کر رہی تھی تب اگر مہنگائی جو ہے وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے آ رہی ہوتی تو مطلب میں نہیں کرتی۔ اب اگر جب ہم نے حکومت لی 36% کے اوپر مہنگائی پہ حکومت لی، اس کے بعد آج 6 اور 7 کے اوپر ہے مہنگائی، تو بھائی اس کے اوپر جو فساد کر رہے ہیں نا ان کو بھی گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ اور جو کام ہو رہا ہے، جس طرح سے کل اتنے بڑے منصوبوں کے اوپر جو ہے سعودی ڈیلیگیشن جو آیا ہوا ہے، وہ اس نے اتنے سارے منصوبوں میں، یہ کیا ہے؟ یہ ترقی آ رہی ہے، پاکستان کے اندر ملازمتیں آ رہی ہیں، مہنگائی جو ہے، میں نہیں کہہ رہی، جو جتنے بھی آپ کے اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں، آپ کے انٹرنیشنل جو جرنلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹریک پہ آ گیا ہے، پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ جہاں تک میجسٹریٹس کی بات ہے، آپ کو شاید آپ تک خبر نہیں پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ ہم نے ایک پورا محکمہ نیا بنا دیا ہے اس حوالے سے، جس میں کوئی ہزاروں کے حساب سے نئی ریکروٹمنٹس کی جائیں گی، جس میں میجسٹریٹس بھی ہوں گے۔ اس میں ایک نئی فورس ہے جو یہ اشیاء خرد و نوش کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک منظم قسم کے طریقہ کار کے تحت جو اس کو اڈاپٹ کرے گی، اور یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ میری وزیر اعلیٰ یہاں کے باقی وزراء اعلیٰ کو بتایا کہ بھائی روٹی کی قیمت کم کرنی ہے، اور آج پنجاب میں 12, 13, 14 روپے کی روٹی ملتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 3 دن پہلے بھی روٹی کی قیمت جو ہے 20 سے 22 روپے پہ چلی گئی ہے۔ یہاں روٹی کی قیمت کم ہو رہی ہے، باقی صوبوں میں بڑھ رہی ہے۔ تو یہ میری وزیر اعلیٰ نے بتایا سب کو کہ مہنگائی پہ کام کرنا ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہو رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا کہ پروپیگنڈا پارٹی